حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا تو اس کے فتنے کو حقیر اور بڑا خطرناک کر کے بیان کیا کہ آواز کو بلند اور پست کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کے بارے میں گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ بس جب ہم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ علیہ السلام نے ہمارے اندر موجود بے چینی کو پہچان لیا اور دریافت فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے اس کے بارے میں گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں ہی موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم لوگوں حاضرین پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے، اور کہا اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تمہاری جگہ میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میری زندگی کے بعد نکلا تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا جان نشین ہے، میرے بجائے اللہ نگران ہے۔ وہ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، گویا کہ میں اسے عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کا زمین میں کتنا قیام ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن جمعے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کی زمین میں تیز رفتاری کا کیا حال ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بارش کی طرح جس کو ہوا پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہو۔ بس وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، بس وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے حکم کو مانیں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ بس ان کے چرنے والے جانور جب شام کو ان کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کے تھن کامل طور پر بھرے ہوں گے اور ان کے پیٹ زیادہ کشادہ ہوں گی۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے ماننے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے، بس وہ ان سے لوٹے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مالوں میں سے ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور وہ کسی ویرانے سے گزرے گا تو اس کو کہے گا اپنے خزانے نکال دے، تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اس پر تلوار سے وار کرے گا، جو اسے تیر انداز کے نشانے کی طرح 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ بس دجال اسی حالت میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دے گا۔ بس وہ آسمان سے دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنی ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں یعنی بازوؤں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تب بھی موتی کی طرح چاندنی کی بوندیں گریں گی۔ جس کافر کو بھی آپ کی سانس کی بھاپ پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور آپ کا سانس آپ کی حد نظر تک پہنچے گا۔ بس آپ دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ باب لد یعنی لد کا دروازہ۔ لد ایک شہر ہے جو اسرائیل میں تیل اویو کے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں ان کے درجات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو جنت میں ملیں گے۔ بس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندے ایسے نکالے ہیں
جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، بس تو میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر ان کی حفاظت کر، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے پستی کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ ان کا پہلا ٹولہ سی آف ٹائبیریس سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی چٹ کر جائے گا، اور اس کا آخری ٹولہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس عرصے میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھرے ہوئے رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں ہر ایک کو بیل کی ایک سری تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگی۔ بس اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ دفعتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم زمین پر اتریں گے، بس وہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی نہیں ایسی پائیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کی گندگی اور سخت بدبو سے خالی ہو۔ بس اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ کی طرف دعا کے لیے متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندے بھیجے گا جیسے بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل فرمائے گا جس سے کوئی گھر یا خیمہ محفوظ نہیں رہے گا، یعنی سب کو پہنچے گی، بس وہ ساری زمین کو دھو دے گی حتیٰ کہ اسے چکنی چٹان یا آئینے کی طرح صاف کر کے چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگا اور اپنی برکت پھیل لا، بس اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی گائیں لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ بس وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان مسلمانوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی، بس وہ ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس زمین میں گدھوں کی طرح اعلانیہ لوگوں کے سامنے عورتوں سے زنا کریں گے، بس انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔